السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأمجدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شافعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأحسن منك لم ترى عيني، وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، بعد از خدا توئی قصہ مختصر. گرامی قدر علامہ شیخ احمد صاحب فارغ التحصیل جامعہ نظامیہ و خطیب و امام مسجد موتی خان صاحب مرحوم و منتظمین نے جلسہ، محترم جناب صدر صاحب کمیٹی مسجد حاضہ و معتمد صاحب کمیٹی مسجد حاضہ و جمیع اراکین اور سامعین محترم، دوستوں اور بزرگوں اور پس پردہ سماعت فرمانی والی بہنوں، آپ تمام کی خدمت میں میلاد النبی کی مبارکبادی دل کی گہرائی سے پیش ہے.
ہم بہت ہی عمدہ کتاب مولانا کا سماعت فرمائے ہیں. بڑی علمی اور مدلل گفتگو آپ نے کیا ہے. اللہ مولانا کے علم میں اضافہ عطا فرمائیں اور ان کے فیض کو عام کریں. دوستو، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ آپ کے درمیان کچھ گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کس پہلو سے گفتگو کا آغاز کرے. موقع جشن کا ہے، مسرت کا ہے، رونٹا رونٹا ہمارا خوشیوں سے باغ ہے، کیونکہ یہ محفل جشن میلاد ہے. اور وہیں دوسری طرف دل ملول ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، طبیعت اپنے قابو میں نہیں ہے کہ جو واقعات فرانس کے طرف سے ہم کو مل رہے ہیں، ایک ملک جو انتہائی نچلی حرکت کر رہا ہے، کس سطح پر ایک ملک کا صدر آ کر ہماری دل آزاری کر رہا ہے. دوستو، ہم یہی کہیں گے کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ جو تیرے حبیب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان پر ایک ایسے کتوں کا مسلط فرما جو اس کے جسم کے لوتھڑے حصے کو نوش کر کھا لیں. یہ کلمات میرے اپنی طرف سے آپ کے گوشے گزار نہیں کر رہا ہوں. ایک موقع پہ حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے. حضور پاک کا معمول مبارکہ تھا کہ آپ اسلام کا پیغام دیگر ممالک کے پاس بھیجتے تو ان کے سربراہوں کو، وہاں کے بادشاہوں کو حضور پاک خط لکھ کر پیغام بھیجتے، اسلام کی دعوت اس کو دیتے، مسلمان ہونے کے لیے اس کے سامنے اس کو اسلام مسلمان ہونے کے لیے اس کو دعوت دیتے. ایسا ہی ایک لیٹر حضور کا ایک شقی اور بدبخت کے پاس گیا. حضور نے دعوت اسلام دیا، اس کی بھلائی اور خیر حضور نے چاہتے ہوئے اس کو حلقہ بگوش اسلام ہونے کی دعوت دی. دوستو، بادشاہ تھا، مغرور تھا، دنیا پرستی میں بہت آگے نکل گیا تھا، شقاوت ازلی اس کے حصے کا مقدر بن چکی تھی. جب حضور کا خط آتا ہے، دیکھتا ہے تو خط کو چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے. اتنا ہی نہیں کرتا بلکہ پھینک کر زمین سے اپنے پیر سے اس کو رونتا ہے، رگڑتا ہے. جب حضور پاک کے پاس اس بدبخت کی حرکت کی اطلاع حضور کو گوشے گزار حضور کو سنائی جاتی ہے، بتلائی جاتی ہے، تو دوستو آپ نے دیکھا میرے آقا نے ہر موقع پر
رحم و کرم کا مظاہرہ فرمایا، معافی اور درگزر کا معاملہ حضور نے فرمایا۔ کیسے کیسے بڑوں کو حضور نے معاف کیا۔ مکی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے، کہ اتنی تکالیف میرے آقا کو مکے میں پہنچے۔ دوستو، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، گھر دار عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میرے آقا پہنچتے ہیں۔ طائف کا سفر ہمارے سامنے ہے، تبلیغ کرنے کے لیے طائف کو جاتے ہیں۔ آواز لوگ نوجوان بچوں کو نوجوانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے آقا پر پتراؤ کیا جاتا ہے، حضور لہو لہان ہو جاتے ہیں، حضور کے خون کے قطرات زمین پر گرتے ہیں۔ دوستو، اتنے بڑے بڑے اذیت دینے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو میرے آقا نے معاف فرمایا۔ مکے سے مدینہ ہجرت کیے، گھر دار سب چھوڑا، جب فاتح مکہ ہو کر میرے آقا مکے کو آتے ہیں تو کیسے معافی کا بازار گرم تھا، ہر ایک کو معاف کر رہے تھے، ہر ایک کو نظر انداز کر رہے تھے، ہر ایک کو چھوڑ رہے تھے۔ یہی نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا سب سے بڑا دشمن تھا، جنگ احد میں کمانڈ نہیں، جنگ بدر میں کمانڈ نہیں، ہر موقع پہ ابو سفیان اسلام کو تہس نہس کرنے کے لیے تھے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے تو میرے آقا نے کیا کہا، جو ابو سفیان کے گھر کو گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں ان سب کو امن، جو شہر کعبہ میں آیا اس کو امن، جو اپنے گھر میں رہ کر دروازہ بند کر لیا اس کو امن، جو کھڑا ہوا ہے بیٹھ گیا اس کو امن۔ یعنی امن کی خیرات حضور نے بانٹا مکے میں۔ طائف کے لوگوں کو حضور نے معاف کیا، ہر ایک کے ساتھ حضور نے معافی کا معاملہ فرمایا۔ دوستو، لیکن جب اس بدبخت نے حضور کے خط مبارکہ کو چیدہ چیرا کر کے پھاڑ کے اس کو گولا بنا کے زمین پر پھینکا اور اپنے پیر سے اس کو رگڑا، تو دوستو، جو حضور رحمت للعالمین ہیں، جو حضور صرف رحمتوں کو لٹانا کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، دوستو، اس بدبخت کے لیے میرے آقا کے زبان مبارکہ سے کیا کلمات نکلے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، مولا اس بدبخت کے اوپر ایک کتے کو مسلط کر دے، تیرے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے، جو اس کو نوش نوش کر چیدہ کر کے اس کے جسم کی چھدرے اٹھا کے پھینک دے۔ دوستو، زبان اقدس سے ادھر حضور کی یہ بات نکلتی ہے، جی دروازہ نہیں دیوار پھاند کر ایک شعر آتا ہے، میں کوئی افسانہ نہیں، صحیح احادیث کا اندر جو چیز محفوظ ہے دوستو وہ بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دیوار پھاڑ کر شعر آتا ہے اور اس بدبخت اور شقی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہر چیز گوارا تھی، مکے والوں نے جسم کو تکلیف دیا، طائف والوں نے جسم مبارکہ کو تکلیف دیا، لیکن اس بخت نے حضور کی دلاداری کی، حضور کی دلاداری کی، اس لیے حضور پاک نے اس کے لیے فرمایا، دوستو سب گناہ معاف، لیکن اہانت رسول ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ ہم اس اسٹیج سے فراز یا دیگر لوگوں سے ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے مذہب میں رہیے، آپ کے مذہب میں رہیے، ہم تک کیوں آتے ہیں؟ ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے، ہمارے کو تکلیف کیا کم مل رہی ہے؟
کون سی تکلیف ہے جو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جب ہمارے نبی کی اہانت اگر آپ کریں گے تو دوستو آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ کو غور کرنا ہوگا. آپ غور کر لو کس کی اہانت کر رہے ہیں. آپ غور کرو کس کی اہانت کر رہے ہیں. اگر آپ عیسائی ہیں تو تھوڑا حضرت عیسیٰ کی لائف کو، زندگی کو دیکھ لو. عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. قرآن کی آیت کریمہ ہے. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک رسول محترم آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا. دوستو تمہارے نبی نے جن کی آمد کی بشارت دی، تمہارے نبی نے جن کی آمد کی بشارت دی، دوستو جو مبشر ہے، جو بشارتوں کو بانٹنے والے ہیں، خوشخبریوں کو عام کرنے والے ہیں، دوستو تم ان کے بارے میں لب کشائی کر رہے ہو، ان کے کارٹون بنا رہے ہو. دوستو میرے آقا کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے کہہ دیا شاعر نے، ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور کی تعریف رب کائنات نے کیا ہے، صرف رب کو ہی سزاوار ہے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کا. مصطفیٰ کی تعریف اور مصطفیٰ کا تعارف صرف رب کائنات ہی کو سزاوار ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات کریمہ ہے، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے، اللہ کے بعد کوئی نام ہے تو وہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دوستو اور بزرگوں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور پاک کے امتی ہیں، حضور پاک کے امتی ہیں. حضرت موسیٰ کی خواہش کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی خواہش نبی ہیں، لیکن نبوت سے میلان نہیں ہوا. طبیعت دل میں کیا تھی؟ دل کی تمنا کیا تھی؟ آرزو کیا تھی؟ دوستو موسیٰ کی تمنا یہی تھی کہ مولا کاش مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا، کاش تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا. تو حاضرین کرام، یہ وہ رسول محترم ہے، یہ وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر نبی نے آپ کی آمد کی بشارت دی. حضرت ابراہیم دعائیں کیے، ربنا وابعث فیہم رسولا. حضرت ابراہیم کی دعائیں، سارے دعائیں مقبول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر دعا مقبول ہے. ان دعاؤں میں ایک دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا. اے میرے پروردگار اس قوم میں رسول کو بھیج. کون رسول؟ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ہر نبی نے اطلاع دی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارتوں کا محور ہوں. میری ماں کیا ان خوابوں کا عملی تعبیر ہوں جو خواب میری ماں حمل کے دوران، میری ولادت سے قبل جو خواب میں میری ماں دیکھا کرتی تھی. دوستو ان کے مقامات کیا کہنا. ایک موقع ہے، حضور حجرہ مبارکہ میں ہیں، حضور پاک حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں. مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دوستو آج کی موتیقہ کی مسجد کی طرح کے دیوار اس زمانے میں نہیں تھے، یہ فرش کی طرح اس زمانے کا فرش نہیں تھا، اس چھت کی طرح اس زمانے میں چھت نہیں تھا، اس فانوس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا وہاں پر.
تو مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. ان کے گفتگو کیا ہوتے, ان کا عناوین کیا ہوتا, ان کی موضوع گفتگو دنیاوی بات نہیں کہ آج کاروبار کیسا رہا, مسجد میں آئے شروع, ارے آج وہاں جانا تھا, آج فلاں فلاں برل, ساری دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں. صحابہ کا عنوان یہ نہیں تھا مسجدوں میں, ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قال اللہ قال الرسول, قال اللہ قال الرسول. دوستو یہ صحابہ کی زندگی کا محور ہے. تو مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, حضور پاک حجرہ مبارکہ میں ہیں, حضور اپنے کمرے میں ہیں, صحابہ کی گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی گفتگو پوری حضور کے حجرہ مبارکہ میں جا رہی ہے. حضور ان کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. ان کی گفتگو کیا ہے؟ ایک صحابی بول رہے ہیں, الا سنو بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. فضائل انبیاء پر گفتگو ہو رہی ہے. صحابہ کی گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ انبیاء کے فضائل. ایک صحابی بول رہے ہیں, سنو دیکھو ابراہیم کتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے ان کو خلیل کہا ہے, اللہ نے ابراہیم کو خلت سے نوازا ہے, دوست کہا ہے اللہ نے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ سنو سنو موسیٰ کتنے بڑے نبی ہیں, کلم اللہ موسیٰ تکلیما. صحابی نے کہا دیکھو موسیٰ کتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے ان سے تکلم کیا ہے, اللہ نے ان سے گفتگو کیا ہے. پھر اور ایک صحابی نے کہا کہ سنو حضرت عیسیٰ کتنے فضیلت والے ہیں, کتنی عظمت اور شان والے ہیں, کلمۃ اللہ و روح, اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی روح ہے. کیسی نشانی ہے, کیسے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ؟ حضرت عیسیٰ کو والد تھے بغیر والد کے, بغیر والد. کبھی کسی مرد نے ان کی ماں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, کبھی کسی مرد نے حضرت عیسیٰ کی ماں والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور حضرت عیسیٰ تولد ہوئے. تو کلمت اللہ اللہ کی نشانی ہے, اور روح ہو اور اس کی روح ہے. پھر ایک نے کہا کہ حضرت آدم کتنے بڑے ہیں, صفی اللہ, اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے, اللہ کے منتخب نبی ہیں, اولو العزم نبی ہیں. دوستو فضائل انبیاء پر گفتگو ہو رہی ہے. انبیاء کی فضیلتیں ایک ایک صحابی بیان کر رہا ہے, ایک ایک صحابی انبیاء کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. حضور حجرہ مبارکہ میں سے سب سن رہے ہیں. جب گفتگو چلتی ہے حضور حجرہ مبارکہ سے باہر آتے ہیں, حضور حجرہ مبارکہ سے باہر آتے ہیں, فرماتے ہیں یقیناً ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. تم نے درست کہا, تم نے درست کہا, ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں, اللہ نے انہیں شرف تکلم سے نوازا, بالکل صحیح ہے. عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی روح ہے, بالکل صحیح کہا تم نے. آدم صفی اللہ ہے, اللہ کے منتخب ہیں, یقیناً صحیح ہے. لیکن سنو حضور سب نبیوں کے کمالات کو اوکے کہہ رہے ہیں, اس پر مہر لگا رہے ہیں. اس کے بعد حضور اپنی فضیلت بتا رہے ہیں, اپنی شان بتا رہے ہیں, اپنا مقام بتا رہے ہیں. سنو تمہاری سب بات درست ہے, لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ ولا فقر. سن لو ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, آدم صفی اللہ ہے. بالکل صحیح کہا تم نے, لیکن سنو میں اللہ کا حبیب ہوں. الا وانا حبیب اللہ ولا فقر, میں اللہ کا حبیب ہوں, اس کے باوجود مجھے کوئی فخر نہیں ہے, مجھے کوئی فخر نہیں ہے, فخر سے بری ہوں.
میں اللہ کا حبیب ہوں، میں سمجھاتا ہوں خلیل اللہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، حبیب اللہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جنت کا باب دروازہ مجھ سے کھلے گا۔ حضور نے اپنے فضائل مزید بیان کیا۔ تو دوستو، حضور پاک انبیاء میں سب سے افضل ترین شخصیت، انبیاء میں سب سے افضل حضور پاک امام الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد جو مقام دوسرا آتا ہے نبوت میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کی فہرست آپ کو ملتی جائے گی۔ تو خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ دوستو، ابراہیم کی نے زندگی میں کتنے ابراہیم کی حیات آپ کے سامنے ہیں، کتنے امتحانات ابراہیم سے لیے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم سے کتنی آزمائشیں لی گئی، ہر آزمائش پہ ابراہیم کھرے اترے، ہر آزمائش پہ ابراہیم نے پوری طریقے سے اپنا امتحان دیا۔ کیسے امتحانات ہوئے؟ آگ میں ڈالے گئے، پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا، شہزادے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، بلا کسی تردد کے حضرت ابراہیم نے عمل کیا۔ بیوی کو مکے میں چھوڑنے کا حکم ہوا، بچے کو، بیوی کو آپ نے بغیر کسی خوف و خطر کے چھوڑ دیا۔ یعنی ساری زندگی حضرت ابراہیم نے امتحانات دی، اس لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو جتنے آزمائشیں لی، ہر آزمائش پہ ابراہیم کھرے کھرے اترے، کھرے کھرے حضرت ابراہیم اترے۔ تو دوستو، اتنی آزمائشیں، اتنے امتحانوں کے بعد ابراہیم کو اللہ نے خلت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے خلت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے حضور کو حبیب اللہ سے نوازا ہے۔ حبیب اللہ کا لقب اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا ہے۔ تو دوستو، خلیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کو اوصاف کے ذریعے پاتا ہے، جو اوصاف کے ذریعے جو رب کو پاتے ہیں اس کو خلیل کہتے ہیں، اور جو پہلے رب کو پا کر اوصاف کو برتتے ہیں اس کو حبیب کہتے ہیں۔ پہلے اوصاف سے رب کو ہم جانیں، اللہ قدرت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ سارے اس کے صفات ہیں۔ تو ان صفات سے جو رب کو پاتا ہے اس کو کہتے ہیں خلیل، اور جو پہلے ذات کو پا کر، پہلے اللہ کو پا کر صفات کو برتتا ہے اس کو کہتے ہیں حبیب۔ دوستو، ساری قدرت کا کرشمہ حضور پاک کی ذات کریمہ ہے، ساری قدرت کا کرشمہ حضور پاک کی ذات کریمہ ہے۔ تو انبیاء میں جیسے حضور پاک افضل الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء حضور پاک ہیں، دوستو اس کے بعد انبیاء کے بعد مخلوق خدا میں آدم کے زمانے سے قیامت تک، حضرت آدم کی امت ہو، کہ ابراہیم کی امت ہو، کہ عیسیٰ کی ہو، کہ موسیٰ کی ہو، کہ سلیمان کی ہو، کہ داؤد کی ہو، کس کی بھی امت کی ہو، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں ہو، انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، 1400 سال سے یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، یہ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، کسی ایک زمانے کی بات نہیں، آج کا علماء کا اجماع نہیں، حضور پاک کے زمانے کا اجماع ہے۔ حضور پاک نے جن کو اس شرف سے نوازا ہے وہ ذات گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بہت چل رہا ہے، سنیجیے، کوئی ٹینشن میں آنے کی بات نہیں، کوئی ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں، جو بکتا ہے وہی اسی کا خمیازہ بھگتے گا، جو بکے گا اس کا خمیازہ وہی بکے گا۔ ہم کو
کسی کے منہ لگنا نہیں ہے، ہم کو کسی کے منہ لگنا نہیں ہے۔ جن کا جو مقام اہل السنت نے متعین کیا وہ ہمارے سراخوں پہ، وہ ہمارے سراخوں پہ ہے۔ تو حاضرین محترم، جس طریقے سے حضور امام الانبیاء ہے، صدیق اکبر امام الصحابہ ہے، امام الامہ ہے، یہ صدیق اکبر کو حضور پاک نے اپنی حیات مبارکہ میں، اور دیگر کئی باتیں ہیں وہ آج کا ہمارا عنوان نہیں، ایک بات آ گئی تو میں نے برسبیل تذکرہ یہ بات آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، جشن میلاد کا آج کا ہمارا موضوع ہے، اور حضور پاک کے فضائل اور مناقب ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو محفل ہم سجائے ہیں، یہ جو محفل ہم سجائے ہیں اور ہم جو سجا رہے ہیں، ہماری گلیوں کو، ہمارے بازاروں کو، ہمارے روڈوں کو، ہمارے گھروں کو، جو ہم رونق پر رونق کر رہے ہیں، دوستو یہ اللہ کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے بھی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات پیدا نہیں کرتے۔ یعنی ساری چیزیں حضور پاک کی مرہون منت ہے، حضور پاک کی مرہون منت ہے، کائنات کی ہر شے۔ سورج کو پیدا کیا، اس میں روشنی آئی حضور پاک کے لیے، آسمان کی رفعتیں، آسمان کی بلندی، چاند کی رونق، سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ دوستو، جتنے کائنات کی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے حضور کے میلاد کے جشن منایا ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے منایا ہے۔ ہم اپنی خود بساط سے منائیں گے، ہم اپنی طاقت سے منائیں گے، ہم اپنی گنجائش کے حساب سے منائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دوستو دلی کے بزرگ ہیں، صدیوں پرانے نہیں ہیں، حال تقریباً 300-400 سال پرانے بزرگ ہیں، 500 سال پرانے بزرگ ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال میلاد کی محفل بڑی دھوم دھام سے سجاتے ہیں، بعد دسترخوان وسیع کرتے، سب کو بلاتے اور دسترخوان پر سب کی ضیافت فرماتے۔ ہر سال میرے والد محترم کا یہ معمول تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی محدث، ان کے والد بھی محدث، ان کا بیٹا بھی محدث، ان کا پوترا بھی محدث، پوری کڑی کی کڑی محدثین کی ہے، جو دلی میں آرام فرمائیں، اور ہندوستان کا ہر عالم آپ سے کسی نہ کسی واسطے سے آپ کی شاگردوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، کسی نہ کسی واسطے سے اس خانوادہ ولی اللہ کے کسی نہ کسی واسطے سے شاگردی میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، میلاد کا دور آیا، اور میرے والد کے پاس کچھ نہیں تھا، میرے والد کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک پائی میرے والد کے پاس نہیں تھی، جیب خالی تھا۔ میلاد کا زمانہ آیا، میرے والد بے چین و بے قرار تھے کہ اس سال جشن میلاد نہیں منا سک رہا ہوں، ذرائع نہیں ہے، اس لیے میں لنگر نہیں بانٹ سک رہا ہوں۔ یہ آپ کو ملال تھا۔ دوستو اسی ملال میں ادھر ادھر دیکھا ٹٹولا، کہیں کچھ پائی مل گئی، کہیں ایک پیسہ آپ کو مل گیا، ایک پیسہ، 1 روپیہ آج کے بچے کے سامنے کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک پائی حضرت شاہ عبد الرحیم کو ادھر ادھر کہیں ٹٹولے تو مل گئی۔ دوستو آپ نے کیا کیا؟ اس پائی کو لے کر جا کے پھلے چنے کی دال خریدا، دال جو ہوتی ہے پھلے چنے کی دال آپ نے خریدا، اس پر درود السلام پڑھا، فاتحہ گزرانی، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا، سب نے کھایا۔ آپ کا دل ملول تھا، آپ مطمئن نہیں تھے، کیونکہ 12ویں کا لنگر آپ نے بانٹا نہیں تھا، 12ویں کا لنگر شاہ عبد الرحیم نے بانٹا نہیں تھا، ملول تھے، لیکن کچھ نہ کچھ 12ویں کے حصے میں شریک رہے آپ۔ دوستو رات ہوتی ہے، شاہ عبد الرحیم کو آنکھ لگتی ہے، شاہ عبد الرحیم
کو نیند آتی ہے، آپ نیند کے آغوش میں جاتے ہیں، ستارہ مقدر عبد الرحیم کا جاگ اٹھتا ہے۔ ابراہیم عبد الرحیم محدث دہلوی کہ قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، عبد الرحیم نیند کی آغوش میں ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ہو رہا ہے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عبد الرحیم حضور پاک کا دیدار کرتے ہیں، خواب میں دیدار کرتے ہیں، بلکہ یہی کافی نہیں، بلکہ عبد الرحیم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ مبارکہ میں پھلے چنے کی دال ہے۔ حضور کے ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحیم حضور کے ہاتھ میں پھلے چنے کی دال ہے۔ پوچھ رہے ہیں آج حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ آج عبد الرحیم نے جشن میلاد میں اس کو تقسیم کیا ہے، میلاد کی مسرت میں عبد الرحیم نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو دوستو اندازہ لگائیے، ہم میلاد جشن مناتے ہیں، 50 دیگ لگانے کی نہیں، اخلاص کی ضرورت ہے، خلوص اور وابستگی کی ضرورت ہے، وارفتگی کی ضرورت ہے، تعلق کی ضرورت ہے۔ پہلے حضور پہ مرنا میٹنا سیکھو، اس کے بعد سب روا ہے، اس کے بعد تم پھلے چنے کی دال تم اگر تقسیم کریں گے، دوستو وہ لوگوں کے ہاتھ میں جانے سے پہلے حضور پاک کے ہاتھ مبارکہ میں آئے گا۔ حضور اپنے ہاتھ سے اس چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہم جو میلاد کا جشن مناتے ہیں، اس کا اجر ہم کو ہے، اس کا اجر جانے والا نہیں ہے۔ دوستو ایک بات ہم جانتے ہیں کہ رمضان آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم نماز پڑھے تو کیا اس کو اجر ملتا ہے؟ روزہ رکھا تو اس کو اجر ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے اس کو اجر۔ کیوں؟ کہ اسلام نہیں لایا، حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوا۔ بنیاد ہے، شرط ہے، پہلے ایمان لے آؤ، اس کے بعد تمہارے لیے نماز کارگرد ہوگی۔ پہلے ایمان لے آؤ، اس کے بعد روزہ تمہارے لیے کارگرد ہوگا، زکوٰۃ تمہارے لیے کارگرد ہوگی، حج تمہارے لیے کارگرد ہوگا۔ جب تک ایمان نہیں، تمہارا کوئی عمل تمہارے لیے کارگرد نہیں ہے، اجر والا نہیں ہے۔ لیکن دوستو ایک عمل بتاتا ہوں، جو عمل اسلام کا محتاج نہیں ہے، ایمان کا محتاج نہیں ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ دنیا میں بھی ملے گا، خبر میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، دہکتے انگاروں میں ہوگا، وہاں بھی اس کو اجر ملے گا۔ وہ کون سا اجر ہے دوستو؟ جو حضور کی ولادت کی مسرت مناتا ہے، جو حضور کی ولادت کا جشن مناتا ہے، کافر بھی ہو اجر سے سرفراز کیا جاتا ہے، اجر سے نوازا جاتا ہے۔ کیونکہ میلاد کی نسبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ابو لہب حضور کا چچا ہے، حقیقی چچا ہے۔ دوستو کفر پہ مرا ہے، اس کی مذمت میں پورا قرآن کا ایک سورہ آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پورا سورہ کس کی مذمت میں آیا؟ ابو لہب کی مذمت میں آیا، اور کفر پہ اس کی موت ہوئی، ایمان پر نہیں مرا، کفر پہ مرا، اور قرآن کی پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ دوستو یہ موت کے بعد کسی کے خواب میں آتا ہے، اس کے عزیز و اقارب کی خواب میں آتا ہے، کیا بولتا ہے؟ پوچھتے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پوچھتے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتا ہے میرا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے انگارے ہیں،
میرا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے انگارے ہیں. لیکن سنو، ہفتے میں جب دوشنبہ آتا ہے، ہفتے میں ایک دن پیر کا آتا ہے، منڈے جب آتا ہے، ایوری ویک جب منڈے آتا ہے تو دہکتے انگاروں میں عذاب کفر، عذاب شرک پا رہا ہوں. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس کو میں پی کر سیراب ہو جاتا ہوں. ہفتے بھر کی ساری کلفت میری ختم ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو دوستو سنیے، دہکتے انگاروں میں ہیں، سخت عذاب میں ہیں، لیکن وہاں پر بھی تسکین کا سامان اس کو مل رہا ہے. اطمینان و راحت کے اسباب جہنم میں مہیا ہو رہے ہیں. دوستو کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے میلاد مصطفیٰ کی مسرت منایا تھا، اس نے حضور کی میلاد کا جشن منایا تھا. جب حضور پاک کی ولادت ہوتی ہے تو ابو لہب کی باندی سویبہ، ابو لہب نے بھیجایا تھا اپنی باندی کو کہ جاؤ ہماری بھاوج کے پاس، وہاں مرلہ ہے ڈیلیوری کا، ززی کا مرلہ ہے میری بھاوج کا. وہ اپنی باندی سویبہ کو بھیجاتا ہے. دوستو جب سویبہ باندی وہاں سے آتی ہے تو وہ وہاں سے دور سے بولتی ہے، ابو لہب مبارک ہو، خوشخبری ہو تم کو کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا تولد ہوا ہے، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا تولد ہوا. دوستو ابو لہب خوشی سے بے قابو ہو جاتا ہے، فرط مسرت سے جھوم اٹھتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے، سویبہ تو نے محمد کی ولادت کی خوشخبری سنائی ہے، اس جشن میں ہم تجھ کو آزاد کرتے ہیں، ہم اس جشن میں تجھ کو ہم آزاد کرتے ہیں. اس انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سویبہ کو وہ آزاد کرتا ہے اور جشن ولادت مصطفیٰ مناتا ہے. دوستو اس نے حضور کی جشن کا ولادت منایا ہے. اللہ کہاں اس کا اجر ضائع کرتے ہیں، اس کا اجر کہاں ضائع کرتے ہیں؟ اگر ابو لہب زندگی بھر قدر مناتا رہا، زندگی بھر قدر مناتا رہا، کوئی اجر نہیں، کیونکہ ایمان نہیں لے آیا. زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، کوئی اس کے لیے کارگر نہیں. زندگی بھر طواف کعبہ کرتا رہا، کوئی اس کے لیے اجر نہیں. اس کے لیے اجر کا سامان کیا بن رہا ہے کہ اس نے جشن میلاد مصطفیٰ منایا ہے، حضور کی ولادت کا جشن منایا ہے. تو دوستو جہنم میں ہے لیکن تسکین کا سامان وہاں اس کو مہیا ہو رہا ہے. تو یہ حضور پاک کی ذات کریمہ ہے، یہ حضور پاک کے جشن میلاد کا ثمرہ ہم کو ملتا ہے. دوستو شاہ عبد الرحیم اس طرح اپنے بخت کو سنوارا، اپنی قسمت کو سنوارا، اور ابو لہب یہاں پر اس طریقے سے تسکین کا سامان اس کو مل رہا ہے. تو حاضرین محترم، جشن میلاد اپنی بساط کے مطابق ہم منائیں، اپنی شان اپنی طاقت کے حساب سے ہم جشن میلاد منائیں، جتنا مناتے ہیں منائیے. قل فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل یہی ہے جو باعث فرحت و باعث شادمانی ہے. ہمارے لیے شادمانی کا سودا کون سا ہے؟ ہمیں سرور و مسرت و بہجت میں کب آنا ہے؟ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم کو سرور و مسرت میں آنا ہے. تو دوستو اللہ کا فضل حضور پاک کی ذات کریمہ ہے. مفسرین کہتے ہیں قرآن ہے. فضل اللہ، بفضل اللہ سے مراد مفسرین نے قرآن لکھا ہے. دوستو مفسرین نے بالکل بجا لکھا ہے. لیکن سنو، قرآن کس کے صدقے میں ملا؟ قرآن حضور کے صدقے میں ملا، رمضان حضور کے صدقے میں ملا، نماز حضور کے صدقے میں ملی، حج حضور کے صدقے میں ملا، سب کچھ ملا تو انہی کے صدقے میں ملا.
تو سب سے بڑا فضل حضور پاک کی ذات کریمہ ہے. سب سے بڑا فضل حضور پاک کی ذات کریمہ ہے. اور اس فضل پر جتنی مسرت و شادمانی منانا ہے یہاں پر ہم کو اختیار ہے. یہاں ہم کو اختیار ہے. لیکن دوستو اس شادمانی میں بندگان خدا کو قریب کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. حضور کی حیات، حضور کی تعلیمات کے پیغام کو عام کرنا ہے. ہم کو نفرت کا ماحول بنانا نہیں ہے. ہم کو کسی کے ساتھ نفرت کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم کو محبت. دیکھیے کہاں حضور نے کیسی محبت کے، ابھی مولانا احمد صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ کیسے حضور نے رحمتوں کو بانٹا ہے، کیسے حضور نے محبتوں کو بانٹا ہے، کیسے حضور نے صلہ رحمی کی ہے. ہم نے سارے باتیں ابھی سنی ہیں. تو دوستو اسی طریقے سے ہم بھی رحمتوں کے پیغام کو عام کریں. لوگ بے چین ہیں، دنیا بے قرار ہے، سکون نہیں ہے. کرسچن ہے مطمئن نہیں ہے، یہودی ہے مطمئن نہیں ہے، ہمارے برادران وطن ہندوس دوستو وہ بھی مطمئن نہیں ہے. ان کے اندر بھی کئی باتیں ہیں جو ان کے اندر خلف شاری کا ذریعہ ہے. دوستو ہم کو کسی کے تعلق سے کچھ بدگمانی یا کچھ بولنا نہیں ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمارے پیغام کو ہر ایک تک پہنچائیں. تبلیغ ہم نے ختم کر دیا ہے. تبلیغ کا کام ہم نے مکمل طریقے سے ختم کر دیا ہے. کون تبلیغ کر رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کہاں تبلیغ کر رہی ہے؟ مسلمانوں میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے لوگوں میں بہت دم تڑاکے سے گفتگو ہو رہی. کچھ اور بڑھ جاتے ہوں گے، یہیں 1 لاکھ ہو جاتے ہوں گے، لیکن کون ہے؟ سب اپنے ہی لوگ ہیں. دوستو یہ کام نہیں، اغیار تک اسلام کا پیغام پہنچائیں. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے. ہر مسلمان کو مبلغ دین ہونا ضروری ہے. مبلغ دین ہونا ضروری ہے. تبلیغ کرنا اشد ضروری ہے. تبلیغ کون سی تبلیغ؟ اسلام کا پرچار کریں، اسلام کا پیغام سب تک پہنچائے. اسلام ہماری جاگیر نہیں ہے، اسلام بنو آدم کی جاگیر ہے. تو ہم اس جاگیر کو سب تک ہم بانٹیں، سب کے سامنے. فرانس والا بک رہا ہے، بکنے دیجئے. اس کی جب تھک جائے گا خود بخود اسلام کے دائرے میں آ جائے گا. کیا اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے؟ دنیا کی قلب شاری دور کب ہو سکتی ہے؟ جب تک اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو جائیں. جب تک اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو جائیں دوستو بے چینی بے قراری ختم ہونے والی نہیں ہے. تو بہرحال ہم کو کسی سے نفرت کرنا نہیں ہے، نہ کسی کے تعلق سے بغض رکھنا ہے، نہ کسی کے تعلق سے کچھ ہم کو چمگویا کرنا ہے. ہم کو جو کام کرنا ہے ہم وہی کریں، جو کام نہ کرنا ہے اس سے ہم رک جائیں. اور کام کرنے کا کیا ہے؟ فی الوقت تبلیغ سب سے اہم ہے. تبلیغ سب سے اہم ہے، اور بھلائی کا پرچار سب سے اہم ہے. برائی سے روکنا سب سے اہم ہے. دوستو سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اچھا بننا ہے. جب تک میں اچھا نہیں ہوں گا میں کسی کو بولنے کے لائق نہیں ہوں. جب تک میں اچھا نہ ہو جاؤں اس کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی کیا ہے میری؟ میرے گھر والوں کو اچھا کروں، اس کے بعد اڑوس پڑوس، اس کے بعد محلہ، اس کے بعد شہر، اس کے بعد ملک. یہ فارمولہ بتایا گیا. تو بھلائی کا پرچار اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نیک بنا لیں، اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو نیک بنا لیں. یہ بنیادی ڈیوٹی ہے ہماری. امر بالمعروف نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں، یہ ہماری بنیادی ڈیوٹی ہے. دوستو ہم سب کام نیک کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم بھلائی کا پرچار اور برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے سب کام رائے گاہ ہیں، بیکار ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک شہر
جہاں پر 40,000 نفوس قدسیہ کا شہر تھا. ایک شہر تھا جس میں 40,000 نفوس مقدس لوگ تھے. اس کے اندر کتنے لوگ؟ ایک شہر ہے اور اس میں 40,000 لوگ انتہائی عابد، زاہد، نیکوکار، صاحب ریش، 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، صاحب الدہر، اتنے نیک لوگوں کا شہر تھا. جس شہر میں اتنے نیک لوگ تھے، لیکن دوستو اس کے باوجود اس شہر پہ عذاب الہی مسلط ہو گیا. عذاب الہی اس شہر پر مسلط ہو گیا. صحابہ حضور سے پوچھے یا رسول اللہ، اتنے نیک لوگوں کا شہر ہو اور اس پر عذاب الہی؟ تو دوستو حضور نے کہا ہاں، اس لیے کہ وہ نیک لوگ تھے، لیکن وہ نیک لوگ نیکی کا پرچار نہیں کرتے تھے. خود نمازیں پڑھتے تھے، خود روزے رکھتے تھے، خود خیرات و صدقات کرتے تھے، خود برائی سے رکتے تھے، وہ زنا نہیں کرتے تھے، وہ چوری نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یقیناً وہ نیک لوگ تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو اس سے روکا نہیں، لوگوں کو برائی سے روکا نہیں، لوگوں کو چوری سے روکا نہیں، لوگوں کو قتل و غارت گری سے روکا نہیں، لوگوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی اس پر انہوں نے لعن طعن یا اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. تو دوستو ہم نیک ہیں یقیناً، لیکن اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں دوستو، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بھی نماز کے لیے تاکید کروں. میری ذمہ داری ہے کہ میری اپنی بیوی کو بھی میں نماز کے لیے تاکید کروں. میری ذمہ داری ہے میرے بھائی بہن کو بھی میں نماز کے لیے بلاؤں، میرے اڑوس پڑوس کو بھی نماز کے لیے بلاؤں، محلے والوں کو بھی نماز کے لیے بلاؤں. تو یہ جب میں کام کروں گا تو میرا ہر عمل قبول. اگر میں نے یہ کام نہیں کرا تو مجھ پر عذاب الہی مسلط ہو سکتا ہے. حاضرین محترم، ہمارے لیے جو اہم آج کی میلاد کا اس جشن کا پیغام ایک یہی لے کر اٹھ جائیں کہ ہم کو تبلیغ کرنا ہے، ہم کو بھلائی عام کرنا ہے، بھلائی کا پرچار کرنا ہے، ہم کو برائی سے روکنا ہے، برائی کا خاتمہ کرنا ہے. دوستو بزرگ لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ پہلے جب فجر کی نماز میں آتے تھے لوگ کیا بولتے ہوئے آتے تھے؟ الصلاۃ خیر من النوم. گھر میں اٹھ کے پہلے یہ ندا ہوتی، اٹھاتے، پھر جب وضو کر کے مسجد کی طرف آتے گلی گلی الصلاۃ خیر من النوم کے نداؤں کے ساتھ مسجد کی طرف آتے. بتائیے کتنے لوگ یہ آواز دیتے ہوئے مسجد کو آ رہے ہیں؟ کتنے لوگ یہ پیغام لوگوں کو سناتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں؟ تو دوستو یہ کیا تھا؟ یہ بھلائی کا پرچار تھا، یہ امر بالمعروف تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ نہی عن المنکر. دوستو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، جانتے ہیں، آپ تصدیق کرا سکتے ہیں ان سے کہ اگر کہیں کوئی برائی ہوتا تو لوگ ڈانٹ دیتے تھے، لوگ منہ پہ بولتے تھے سختی کے ساتھ. آج بتائیے کوئی بول رہا ہے؟ کوئی بول رہا ہے؟ نہیں. جان دو بھی کیا ہم کو کیا لینا ہے. روڈ پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی جا کے چھڑانے والا نہیں ہے. کیوں؟ دوستو برائی کا خاتمہ کیجئے، پوچھا جائے گا. ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی. بھلائی کو پھیلانا جیسی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ اس میلاد کا ہمارا پیغام ہے. دوستو میلاد حضور پاک کی ہے. حضور پاک کے ساتھ جو چیز نسبت ہو جائے، نسبت کی وجہ سے وہ چیز معزز و محترم ہو جاتی ہے. میں نے جشن میلاد کا ایک واقعہ بتایا تھا کہ ابو لہب کو کس طریقے سے کفر اور شرک پہ مرا، لیکن جشن میلاد منانے کا جو اس کو صلہ مل رہا ہے. دوستو اور ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ اگر حاصل ہو جائے تو دوستو کیا سے کیا کہنا. حاضرین محترم، عبداللہ ابن ابی کون ہیں؟ مسلمان مومن نہیں، بلکہ یہ منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے.
منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان کچھ بھی نہیں، ہم کفر کافر ہی ہیں، ہم مشرک ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، صرف تھوڑا ہم ان کے خوش کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جا کر اس میں رکھنا ڈالنا ان کی زندگی کا محور تھا، ان کی زندگی کا مقصد اسلام کو نیست و نابود کرنا، اسلام کو مٹانا۔ مسلمانوں کا لباس پہن کے مسلمانوں کے درمیان میں آ کر کھڑے تھے، لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے منافقین کی شکلیں حضور پاک کو بتا دیا تھا۔ حضور پاک کو منافقین کی پورے شکلیں حضور پاک کو بتایا تھا، اور حضور پاک نے ایک صحابی کو بھی ان ساروں سے واقف کروایا تھا۔ تو دوستو عبداللہ ابن ابی انہی منافقین کا سردار، منافقین کا سردار ہے۔ دوستو جب یہ مر جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی جب مر جاتا ہے تو اس کا لڑکا جو مخلص صحابی رسول تھے، جو مسلمان تھے اور حضور پر فدا ہونے والے صحابی تھے، وہ حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور یا رسول اللہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ اس کا کفن آپ کا لباس ہو، اس کا کفن آپ کے لباس مبارکہ میں اس کو کفنانا چاہتا ہوں، میری دلی تمنا ہے۔ دوستو حضور نے زندگی میں کبھی نہ کہا ہی نہیں، حضور نے کبھی نہیں کہا ہی نہیں، میرے آقا کے پاس نو تھا ہی نہیں، کبھی کسی کو در مصطفیٰ سے نا امید نہیں لوٹایا گیا، ہر ایک کو حضور نے نوازا ہے۔ اب حضور جانتے تھے کہ مرنے والا منافق ہے، مشرک ہے، اسلام کو زیادہ نقصان سے پہنچا ہے، لیکن ایک صحابی آ رہے ہیں اور فریاد لے کر آ رہے ہیں، اپنے دل کی تمنا کو برلانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس سے نا امید نہیں جا سکتا ہے۔ حضور نے اپنا لباس ایک ان کو عنایت فرما دیا، حضور نے اپنا ایک لباس ان صحابی رسول کو دے دیا، وہ اپنے گھر گئے اور اپنے باپ کو حضور کے لباس میں کفنا دیا۔ اس کے بعد کا باپ کا کفن کیا ہوا؟ حضور کا لباس مبارکہ عبداللہ ابن ابی کا کفن بن گیا۔ دوستو حضور کا لباس مبارکہ ہے۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ آقائے دو جہاں ایک دفعہ دسترخوان سے ہاتھ پوچھا تو اہل خانہ نے اس دسترخوان کو دھونا گوارا نہیں کیا۔ ان کی بیوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ مبارکہ اس دسترخوان کو جب میلا ہوا تو دھونے کا وقت آیا تو ان کا دل مانا نہیں کہ دھونے سے پانی سے برکت مصطفیٰ چلے جائے گی، پانی سے اس ہاتھ کو جو بس اس کپڑے سے ہوا جس سے حضور نے اپنے ہاتھ مبارکہ کو پوچھا، مس کیا، دھونے سے وہ برکت چلے جائے گی۔ ان کا دل گوارا نہیں کیا کہ پانی میں ڈال کر صابن سے رگڑ کے اس برکت کو ضائع کروں۔ صحابی تھے، صحابیہ تھے، عشق مصطفیٰ جانتے تھے، حضور کا مقام جانتے تھے، حضور کا مرتبہ جانتے تھے، حضور کے اختیارات جانتے تھے۔ کیا صحابی مولانا نے بتایا کہ انہوں نے جب میلا ہوتا تندور میں ڈال دیتے، بھٹی میں ڈال دیتے، دیکھتے انگارے، چولہے کے لکڑی کے چولہے بھی ختم ہو گئے، اب یہ بچے جانتے بھی نہیں لکڑی کے چولہے کیا ہے۔ یہ جان لو کہ اب دیکھ رہے ہوں گے نا گلی گلی کیسے لکڑی کے دہکتے چل رہے ہیں، اس میں ڈال دیتے، اس میں ڈالنے کے بعد کاٹن کا کپڑا بچ سکتا، آپ کی دستی ڈال دیجیے اس کے اندر، پھر نکال لیجیے، نکل سکتی، خاک ہو جائے گی، پاؤڈر بورا بن کے منتشر ہو جائے گی۔ لیکن دوستو انہوں نے کیا تندور میں ڈال دیا، پھر نکال لیا۔ جس طریقے سے واشنگ مشین میں ہم کپڑا ڈال کر نکالتے ہیں تو کپڑا کیسے صاف ہو جاتا، تندور میں ڈالتے ہیں، نکالنے کے بعد وہی شائننگ کپڑے میں، وہی چمک، وہی دمک، وہی رونق،
وہی تر و تازگی اور اضافہ ہو رہا ہے، اور اضافہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کے ہاتھ مبارکہ کے مس ہونے کی وجہ سے۔ تو دوستو یہاں پر عبداللہ ابن ابی کا کفن کیا بنا؟ لباس مصطفیٰ کفن بنا۔ منافقین کا سردار ہے، منافقین کا سردار ہے، جہنم منتظر ہے، خبر بے چین و بے قرار ہے کہ جہنم کا گڑھا اس کو بنا دیں۔ صحابہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اس کو آپ کا لباس اس کا کفن بن گیا ہے، اس کو آگ نہیں چھو سکتی، اب کوئی عذاب اس کو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن منافق تھا نا یا رسول اللہ، مشرک تھا، آپ کا خدمت میں، آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ کیا کیسا ہوگا؟ تو دوستو حضور نے فرمایا ہاں اس کا بدن محفوظ رہے گا، اس کو جہنم کا عذاب اس کے تلووں سے دیا جائے گا، اس کے تلووں سے اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، مصطفیٰ سے جو چیز کی نسبت ہو جاتی ہے اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے ہماری نسبت غلامی کی ہے، ہماری نسبت غلامی کی ہے۔ جشن منائیں گے، پوری شان سے منائیں گے، پورے بساط سے منائیں گے، پوری طاقت سے منائیں گے، جتنا حوصلہ ہے اس حوصلے سے جشن میلاد منائیں گے، اور اس کا اجر حضور ہی ہم کو دیں گے۔ صرف شرط ایک ہے کہ اس میں اخلاص ہو، اس میں محبت ہو، اس میں حضور پر فدائیت کا مادہ ہو، اس کے اندر حضور سے وابستگی ہو۔ تو بہرحال حضور سے وابستگی ہو، حضور سے عشق ہو، حضور سے محبت ہو۔ دوستو جب عشق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، تو جیسی ان کی زندگی اس کا نمونہ ہماری زندگی ہوتی ہے۔ حضور نے جیسے احکام حضور نے جاری کیا، ان احکام پر ہم کو عمل کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، خیر و خیرات بھی کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ہر برے کام سے بچنا ہے۔ تو بہرحال اپنی بات کو یہیں سمیٹتے ہوئے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور بارگاہ عزدی میں دست بدوا ہوں۔ مولا ہم پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ مولا حضور پاک کی سچی غلامی کا حق ادا کرنے کی ہم کو حوصلہ عطا فرما، ہم کو توفیق عطا فرما۔ مولا جو کچھ ہم نے جو کہا ہے مولا اس پر ہم کو اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔